السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ. کافی دیر سے خالی میں ہی ویڈیوز کرتا رہتا ہوں فیس ٹو کیمرہ، لیکن آج میں نے کہا کوئی ڈیفرنٹ ہو، کوئی سینری تھوڑی چینج ہو، اس لیے آج تشریف لائے ہیں پاکستان سے ہمارے ساحل صاحب. السلام علیکم. کیسے ہو؟ الحمد للہ. آپ نے پہلے تو یہ بات ہے، آپ ہمارے دیش میں آئے ہو، ہمارے ملک میں آئے ہو. یو کے کیسا آپ کو لگا ہے؟ کافی لوگ پاکستان میں سپنے دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ بس باہر جانا ہے، باہر یہ کرنا ہے، باہر وہ کرنا ہے. آپ ادھر آتے ہو، آپ چند منتھ ادھر ٹھہرتے ہو، آپ بزنس بھی ادھر کرتے ہو، تو ایز اے پاکستانی جو ان بٹوین بوتھ کنٹریز آپ جاتے آتے رہتے ہو، تو آپ کا کیا مطلب ایکسپیرینسز ہے؟ ابھی تک میرا بزنس ایکسپیرینس یورپ کا رہا ہے، امریکہ کا رہا ہے. انگلینڈ میں نہیں مجھ سے ابھی تک ایکسپیرینس ہو. میرا صرف مشنری پرپز سے میں آیا ہوں، دعوت کے کام سے ہی، دعویٰ اللہ. ایکسپیرینس میرا بہت ہی اچھا رہا ہے ایکچولی. ویری ہاسپٹیبل پیپل، دا وے دے ٹیک کیئر آف می. جو آرگنائزرز ہوتے ہیں سب فیملی ممبرز ہوتے ہیں. اس میں کوئی پروفیشنل کمپنیز نہیں دیکھ رہی ہوتی میرا ایونٹ. کوئی خواتین ہیں تو کہیں پہ میاں بیوی نے مل کے کمیونٹی سینٹر میں، اور ٹکٹس بھی خود ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایون تو الحمد للہ میں سارا کچھ فری کرتا ہوں، مگر وہ ایک نامنل سے چارج رکھتے ہیں کہ وہ جو بکنگ کے جو وینیو کے ہیں نا، وہ ان کو کاسٹ نہ ہو. تو جس طرح موویز میں آپ دیکھتے ہو یو کے کو دکھایا جاتا ہے، امریکہ کو دکھایا جاتا ہے، ویسے ہی آپ کو نظر آتا ہے یا؟ یو کے کے بارے میں مجھے نا موویز کے تھرو بھی اتنا کوئی پرسپیکٹیو نہیں کلیئر. بٹ نو، وہ والا تو یو کے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے جو پاکستانی لڑکے لڑکیوں کے دماغوں میں یو کے ہے. وہ تو بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ایکچولی. آن دا کانٹری بالکل ہی الٹ ہے ایکچولی اس کے. کیونکہ جو امریکہ دکھاتے ہیں نا، یورپین یو کے والوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور امریکن وہ یو کے کو کس طرح دیکھتے ہیں. امریکن جو یو کے کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی کافی ڈریمی ایک امیج ہوتی ہے. ہیری پوٹر ہو گیا، 007 ہو گیا، کہ ادھر مطلب سوٹ سب نے پہنے، مطلب امبریلا لیا ہے وہ چٹی چٹی بینک کی طرح، ہاں میری پاپنس کی طرح. لیکن یورپ کیونکہ ادھر ظاہر سستے ٹکٹس ہوتے ہیں، تو ادھر جو ہولیگنز ہوتے ہیں نا، وہ یورپ میں جاتے ہیں. تو یورپ کی جو پرسپیکٹیو ہے یو کے بارے میں بہت ہی نیگیٹو ہے. ڈرنک، فٹ بال ہولیگنز، انکھوس، مطلب اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو انٹرسٹنگ ہے کہ مطلب امریکنز یو کے کو ایک طرف سے دیکھتا ہے، یورپینز دیکھتا ہے. تو پاکستان کا میں مطلب دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بیرومیٹر میں پاکستان کا کدھر ہے. نہیں، پاکستان تو اسی طریقے سے فیسنیٹ کرا جس طرح ان کو فرق نہیں پتا امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں. یورپ اور انگلینڈ میں شاید فرق کرتے ہوں، مگر انگلینڈ اور امریکہ میں پاکستانی عام جو معصوم ذہن ہے وہ نہیں فرق کرتا. اس کو کرنا چاہیے. اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کنٹری، ڈفرنٹ سرکل آف لائف آل ٹوگیدر جو انگلینڈ ہے. اٹس اے ٹفر پلیس ٹو لیو ان. امریکہ کافی آسان ہے، انگلینڈ بہت مشکل ہے کمپیئر ٹو. خیر میں امریکہ کیوں اتنا میں کہہ رہا ہوں، میرا کینیڈا کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. کینیڈا تو بہت ہی آسان ہے. تھنگز آر پریٹی سمپل. انگلینڈ از پریٹی ہاسٹل. دا لوکل گورا جو ہے وہ کافی ہاسٹل ہے. اچھا، یا میں تو پہلی دفعہ اتنا ہاسٹل گورا میں نے تو آپ جو جن کو ہاسٹائل لفظ کا معنی نہیں پتہ، یا بہت ان ویلکمنگ، بہت زیادہ ججنگ، بہت زیادہ پری کنسیو نوشن لے کے پہلے سے بیٹھا ہوا، اور اپنائیت بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اور جہاں پہ گورے ہونے چاہیے بڑے مالز کے، بڑے اریناز کے اندر، وہاں پہ سب دیسی ہیں. تو وہ تو ویسے ہی جہاں پہ کسٹمر سروس بائی پروسیس ملتی ہے وہاں پہ دیسی نہیں دے سکتے. اور جو ریگولر سڑکوں پہ گورے ہوتے ہیں انہوں نے تو ویسے ہی نہیں دینی. تو یہ بڑا مشکل ہے. کینیڈا میں تو آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو ایسے کیا رہتا ہے جیسے آپ کھوئے ہوئے شہزادے تھے اس کے ملک کے. اور میں گوروں کی بات کر رہا ہوں، میں دیسیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میری آج تک پیئرسن ایئرپورٹ پہ یا کہیں اور کینیڈا میں کسی اور جگہ ٹرین اسٹیشنز پہ یا ایئرپورٹس پہ کبھی زندگی میں تلاشی نہیں ہوئی. نیور ایون ونس. نہ چلیں تلاشی تو ہر کوئی کیا، وہ تو نیا سسٹم آ گیا نا، وہ تو کھڑے ہو جاؤ اسکین ہو جائے. بٹ دے نیور چیکڈ می اور اسٹاپ می
اور بڑا ریئر سا ہے ادھر کوئی واقعہ اگر جی بھی کوئی چیز پکڑی جائے تو لگ رہا ہو کہ یار کوئی ہوڈی پہن کے بلیک ماسک میں کوئی آ رہا تو ورنہ نہیں ایسے. اور ایک دو دفعہ میرے ہوتے ہوئے ایک گوری کو اس نے کوئی 18 جگہوں پہ تو پیرسنگ کرائی ہوئی تھی, تو اس کو پکڑ لیا انہوں نے, یو نو دیٹ وائٹ ٹریش کلاسک پروفائل, اور پکڑنے والا بھی گورا تھا. تو میں اس کے آگے تھا, ٹھیک ہے, تو میں گزرا اس کو روک لیا, تو اس نے مجھے پتا ہے اور پولیس والے کہتی ہے اور یو گونا اسٹاپ لیٹ گو آف دس ٹیررسٹ اینڈ یو گونا فرسک می. تو گورے نے مجھے آدھا گھنٹہ سوری کی ہے پولیس والے نے کہ آپ کو, میں نے آپ نے تھوڑی مجھے کہا یار وہ دیٹ ٹریش ہیز ٹو سے ٹریشی اسٹف, اور وہ پکڑی بھی گئی, اس کو وہاں پہ روک لیا کیونکہ آئی ڈونٹ نو واٹ واز گوئنگ آن ود ہر, کیونکہ اس بوتھ سے باہر نہیں آنے دیا اس کو انہوں نے. بٹ دا وے دے ور ٹریٹنگ می, اور یہ میں ایسے کہنے سے میں ایک دفعہ کینیڈا گیا ہوں, میری عمر گزر گئی, ادھر نہیں ایسے یہ واقعات. ظاہر ہے وہاں پہ بھی ریسزم ہے, دنیا میں ہر جگہ ریسزم ہوتا ہے, مگر وہ والے واقعات پر اب نارمل ہوتے تھے ریسزم والے. اور اگر کوئی پکڑا جائے گورا ریسزم کرتے ہوئے, آپ ملینئر ہیں کینیڈا میں, یو آر ملینئر اگر آپ سے ریسسٹ قسم کا واقعہ ہوا ہے. ادھر تو میں ایڈنبرا سے لندن تک ہر جگہ کے اوپر مجھے نہ صرف گھورا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, اور 3-4 دفعہ ایسے واقعات میرے ساتھ ہو چکے ہر مہینے. مطلب میرا تیسرا ٹور ہے انگلینڈ کا, اور چونکہ میرا یہ دعویٰ کا ٹور ہے تو ہم پہلے سے, جیسے وہ حج پہ نہیں آپ جاتے تو آپ پہلے وہ کرتے ہیں پریمپٹیولی کہ خیر ہے مصیبتیں آنے دیں, جتنی آئیں گی کم ہے. تو آپ یو ڈونٹ لک فار دیز سارٹ آف تھنگس, یو لائک ایون اف دے ہیپننگ ٹو یو یو اگنور دیم, بٹ مائی گاڈ اٹ ہیپن ہیئر. تو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی ٹریول کافی ہوتی ہے, تو الحمدللہ جو آپ کی کلپس ہوتی ہیں ان میں کافی یوتھ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور کافی یوتھ آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے بھی ہیں. کئی چاہتے کہ یوتھ ہمارے گیدرنگز میں آئے, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وہ زیادہ فرقہ واریت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اور آج کل کے نوجوان کو ان چیزوں میں اتنی انٹرسٹ نہیں ہے. تو الحمدللہ. تو آپ کا کیونکہ واسٹ ایکسپیرینس ہے, تو آپ کے ایکسپیرینس میں کون سی ٹاپ 3 چیزیں آپ کو اگر آپ ڈسٹل کرو تو آپ کہتے ہو کہ پرابلمز جو ہمارے پاکستانی یا سب کانٹیننٹ میں جو یوتھ ہے, ٹاپ 3 ایشوز کیا وہ فیس کر رہے ہیں پاکستان میں؟ سب کانٹیننٹ ہی کر دو. پاکستان انڈیا کا جو یوتھ ہے نا, وہ اسلام کو ایز اے پرپز آف لائف نہیں لے کے چل رہا, ایز اے اسٹائل آف لائف اسٹائل لے کے چل رہا ہے. پرپز آف لائف اس کو خود اسلام سے دور لے کے جا رہا ہے. یہ ڈیفینیشنز کا مسئلہ ہے ہمارا, کیونکہ جو فطری ضروریات ہیں انسان کی, جو ایز اے فرد اور جو ایز اے گروہ جماعت کے طور پہ, وہ اسلام کی ڈیفینیشن سے انہوں نے نکال دی ہیں. تو جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے سب کچھ پکڑ کے فتح کر, طاقت میں آ, وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے. اور اگر دنیا کی طرف جا رہا تھا تو اس کو اپنا آپ گناہ گار فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر ظاہر ہے پھر اس نے وہی کام تو کرنے تھے. اب نواز شریف, عمران خان, بے نظیر, زرداری, جو بھی وہ نام میں نے مس کیے, ان کے جلسوں میں آپ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. جمعے کے خطبے میں آپ کو ایک بندہ نہیں ملتا. جب وہ عربی کا خطبہ چل رہا تو پاکستانی مسجد پہنچتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں کہ بھائی تجھے نہیں سننا, مسجد بھی جائیں گے, جمعہ بھی پڑھیں گے, مگر تمہیں نہیں سنیں گے. جب تمہاری بات ختم ہوگی تو ہم مسجد میں انٹر ہوں گے. ہر ایک نے اپنے آپ کو ٹائم کیا ہوا ہے. یہ پیٹرن نوٹس کریں, جو بھی آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور ایکسیپشنس کی بات مت کیجیے گا, کوئی کامنٹس میں نہ لکھیے ایکسیپشنس کہ میری مسجد میں تم آپ جا کے کراچی سے پشاور بلوچستان تک دیکھیں, جیسے ہی امام صاحب خطبہ بند کریں گے اور عربی کے لیے کھڑے ہوں گے, عربی کے خطبے کے لیے, وہاں پہ لوگ آئیں گے, کیونکہ وہ عربی کا خطبہ نہیں سننا چاہتے. انہوں نے جماعت میں شامل ہونے کے لیے جو بیسٹ ٹائم رکھا ہوا ہے کہ یار اب آپ کی بات نہیں سننی پڑے گی. 3-3 4-4 گھنٹے کے عمران خان کے یا زرداری کے لیکچر سن لیں گے, مگر کیوں وہ فطری ضروریات کو پورے کریں گے. بجلی, پانی, نوکریاں, تمہارے پیسے, تمہارے ٹیکس, تمہارا بجٹ, یہ والی باتیں کرتے ہیں نا وہ لوگ, نظام کی باتیں کرتے ہیں. دین داروں نے نظام کو اپنے آپ سے طلاق دے دی ہوئی ہے کہ ہم صرف خانقاہوں میں بیٹھیں گے, 5 رکنی ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کر رہا ہو, ہمارے پاس آئیں. باقی کوئی بھی اصلی کام جو کہ آپ کی فطری ضروریات بھی ہیں, وہ ہم دین کے تھرو ہم آپ کو جواب دینے کے اہل ہی نہیں ہیں. سو یہ صحابہ کے ٹائم ایسے تھا نہیں نا.
تو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے جو بیانات ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلب دین اور دنیا کو ملا کے نہیں جواب دیا جاتا ہے, خالی دین کو لے کے دیا جاتا ہے؟ نہیں سر, دین کو تو لفظ انہوں نے بدل کے مذہب میں ڈال دیا ہے. دین کا لفظ اس میں مذہب میں لفظ ڈال دیا. دین اللہ تو لفظ جو اللہ نے قرآن میں بولا ہوا ہے, یا صحابہ جس طریقے سے دین بولتے تھے, اور پاکستانی وہ دین نہیں لفظ دین ہی بولتے ہیں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا. بس روزے کے اندر بھی وہ کام نہیں کرنے کہ جو دین نے کہا, بس کھانا نہیں کھانا, نمازیں پڑھ لینی. بھائی باقی کی پوری دنیا اس وقت تمہارے پہ ڈپینڈنٹ ہونی چاہیے, اور ہے بھی. تم کچھ کر ہی نہیں رہے ہو, بستر میں پڑے رہتے ہو, جی میں آج گناہ تو کوئی نہیں کیے. گناہ بے شک آپ نے نہ کیے ہوں, وہ والے جو فرد کیے ہیں, گروہ کے گناہ آپ نے کیے ہیں. اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں تو گروہ کے گناہ کے پھر بھی آپ کے اوپر لگتے ہیں. ہمیں یہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا جاتا کہ ایز اے گروہ بھی ہم سے کوشچن ہو جانا ہے. ہم سے قوم کے ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ نے کہا ہے کہ جب تک تم ایز اے قوم حالت نہیں بدلو گے, حتی یغیر ما بانفسہم, جمع کے سیغے میں کہ تم لوگ ایز اے گروپ نہیں جب اپنے آپ کو بدلو گے تب تک اللہ نہیں تمہیں حالت بدلنے والا. تو یہ کیسے بدلتے ہیں؟ گروپ والے کر رہے ہیں, آرمی والے کر رہے ہیں, بیوروکریسی کر رہی ہے, پولیٹیشینز کر رہے ہیں, مگر مسجد فرد کو ایڈریس کر رہی ہے. اس لیے بندے نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا کہ یار ہم کیا کریں. تو یہ نمبر 1 ہو گیا. 2 ادر پوائنٹس جو آج کل کے ادھر کے یوتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے یوتھ کو جو نخرہ ہے وہ اسپین کی ملکہ والا مل رہا ہے گھر میں, اور اس بیچارے کی سائیکو سوشل اوقات جو ہے سائیکولوجیکلی اور سوشلی اس کی زیرو ہے. ٹھیک ہے, بڑا آدمی ہونے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. سوشو اکنامک کلاس بے شک کم ہو, مگر سائیکو سوشل کلاس اوپر لے کے جانا اللہ نے کہا تھا اوپر تمہارا کام ہے. بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تھوڑا ڈم اٹ ڈاؤن. میری جو سیلف اسٹیم ہے, جو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, اس کو کمپلیٹ کرنے کا کام میرے محلے کے کونسلر کا یا نواز شریف کا نہیں, میری امی اور ابو کا کام تھا. مجھے اپنے بارے میں کچھ ڈیفینیشنز کلیئر ہوتی ہیں, میں اپنی ورتھ سمجھتا, سیلف ورتھ کہتے ہیں کہ میں اندر کانفیڈنس ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, آئی کین پرفارم. مجھے پتہ ہے کہ وقت بھی لگتا ہے, تدریج کے ساتھ پیسے بھی لگیں گے, مگر میری قابلیت ہے کہ میں کوئی بھی اسکل میں ڈالیں تو میں اسکل سیکھ لوں گا. اور اگر میں نے کوئی اسکل سیکھ لی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں پوری دنیا میں اس اسکل میں کس جگہ پہ آتا ہوں, ٹاپ 5% میں آتا بھی ہوں کہ نہیں. میں فزکس پڑھاتا ہوں تو میری فزکس پڑھانے کی کیپیبلٹی کیا کسی اور فزکس کے ٹیچر سے کم تو نہیں ہے. میں اگر موچی بھی ہوں تو کیا میں واقعی میں وہی والے مہارت رکھتا ہوں اپنے کام میں کہ جو دنیا میں کوئی بھی بندہ یہ والا کام کر رہا ہے اس سے بہتر ہوں کہ نہیں ہوں. سیلف ورتھ ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, سیلف ورتھ ہونے کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی ہے جو ماں باپ دیتے ہوتے ہیں. آپ کے ایموشنل جو اسٹرکچرز ہیں وہ پورے ہوں, پیار محبت اخلاص سے ملتے ہوں سارے, اور فیئرنس کا میزان بٹھاتے ہوں گھروں میں کہ سزا کے وقت سزا ہی ملنی ہے. یہ نہ ہو کہ تمہیں سزائیں معاف کر دی جائیں کیونکہ تم میرے بچے ہو, اور جزا کے وقت جزا ملنی ہے, کم نہیں ملنی, زیادہ نہیں ملنی. تو بیلنس رہتی ہے پرسنالٹی میں. لیکن آج کل کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ او یار یہ باتیں چھوڑو, ہم کھلاتے ہیں, ہم پلاتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, یہی ہے. نہیں تو فرعون کے ماں باپ بھی اس کو کھلاتے پلاتے تھے. فرعون کے ماں باپ سے بہتر پیرنٹنگ تو کسی نے نہیں کی نا. اگر اسٹینڈرڈ رکھنا ہے تو اس کو تو پیر زمین میں نہیں رکھنے دیا. تو میں تو شروع سے اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی اپنے بچوں کو فرعون کے ماڈل پہ پال رہے ہیں. وہ یا تو سیلف لونگ ہو جائے گا یا وہ سیلف لودنگ ہو جائے گا. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں, سیلف لو یا سیلف لود. اور آپ سمجھتے ہیں سیلف لودنگ تو ہاں میرا ہسبینڈ بڑا ٹاکسک ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی, تو سیلف لودنگ میں جائے گا. تو اگر آپ کا ہسبینڈ ٹاکسک نہیں ہوگا تو آپ اس کو سیلف لونگ میں ڈال دیں گے. دونوں ایکسٹریمز ہیں, دونوں کنڈیشنز کینسر ہیں. یا تو کوئی زیادہ ہی پیار مل جائے, اس کا مطلب ہے سزا ہی نہیں ملی, میزان ہی نہیں, بیلنس ہی نہیں رکھا ہوتا. یا کوئی زیادہ ہی برائیاں مل رہی ہوں, ٹراما ہی ملتے رہے ہوں, کوئی پیار ہی نہیں ملا. دونوں کیسز میں بچہ آرگینکلی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب کمپنسیٹ کرتا ہے تو پھر جو سیلف لور ہوتا ہے وہ پھر ایروگینٹ ہوتا ہے, اور جو سیلف لودر ہوتا ہے وہ نارسسسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یا پھر یہ دیکھیں گے, آپ ایروگینٹ لوگ دیکھیں گے یا نارسسسٹ دیکھیں گے. یہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھیں یا آلو کی ریڈی والا, دونوں میں سے آپ دیکھ لیں پیٹرن وہی فالو ہو رہا ہے. اور نمبر 3 جو آپ کو نظر آتا ہے یوتھ میں جو بگ ایشو آج کا چل رہا ہے, ان کو اپنے ٹائم سے پہلے ہی اسکرینز کے تھرو دنیا کا ایکسپوجر مل جاتا ہے.
12ویں سال کے بعد وہ کارٹون دکھانے چاہیے تھے جو پہلے دن کے بچے کو ماں دکھا. میں کسی سے سن رہا تھا، وہ اتنے اچھے طریقے سے وہ بیان کر رہے تھے، چند سسٹرز ہیں تو وہ کہہ رہی تھی ہاں وہ بچہ جب ان کا شرارت کرتا ہے تو وہ پوئمز لگا دیتے. میں نے کہا پوئمز کیا ہیں یہ؟ مطلب شیکسپیئر کی کوئی مطلب وہ کپلیٹس ہیں یا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا نہیں وہ جو ہوتے ہیں نا سانگز، کارٹونز، نرسری رائمز. میں نے کہا اچھا مطلب کارٹونز کو آپ مطلب کتنی اچھی ریپر میں، ہاں دیکھو ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہم پوئمز کر رہے جی، دیکھو ہم شیکسپیرین ایکسپیرینس دے رہے. نہیں یار وہ کیا ہے، وہ کوکو میلن تو یہ تو وہ لگا دیتے. اور کوکو میلن کی جو اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں کہتی ہے کہ کس طرح وہ انٹائز کرتے بچوں کو، کس طرح سائیکولوجیکلی اٹیچ رکھتے. کوئی بچے جن کو کوکو میلن ان کا لیا جاتا ہے، وہ بچے جس طرح کسی کا ڈرگ لیا جاتا ہے نا، اس طرح ایک ویسرل ریئیکشن دیتے جس طرح ان کی کوئی بہت ضروری چیز ان سے چھینی گئی ہے. اس کو وڈرال بولتے ہیں، وہ ڈوپامین کا وڈرال ہے. تو اس طرح کے آپ کہتے ہو کہ مطلب اس لائن میں آپ سوچ رہے تھے کہ مطلب اس طرح کا اٹیچمنٹ بچوں کا ہو جاتا ہے ان ریئلسٹک، یا مطلب اور بھی مطلب نقصان؟ ڈوپامین کے سینٹر ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں برین میں، نیورونز، اور وہ ڈائلیٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے پھیل جاتے ہیں. تو بڑے سائز کا سینٹر ریسیو کرنے کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کرے گا تو وہ چھوٹے سائز کا ٹرانسمیٹر دے ہی نہیں سکے گا. وہ دے نہیں سکے گا تو ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ان کو ایسے ایسے لیولز پہ لے کے جائے گی. پیرنٹس کہتے ٹھیک ہے یار مطلب ہم سیدھا کر لیں گے، بعد میں خود سیدھا ہو جائے گا، جب جائے گے نا باہر خود بچے سیدھا ہو جائے گے. یہ تو بس وقتی، آپ کو نہیں پتہ، بچے کنٹرول نہیں ہوتے، آپ نہیں سمجھتے، مشکل ہے. ٹھیک ہے، آدھی بات درست ہے کہ وہ باہر جائیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے، مگر وہ سیدھے کیا آپ کے پاس مسئلے کم کریں گے؟ وہ جائیں گے جن لوگوں کے پاس وہ ڈرگز کے لیے جائیں گے، وہ یہ والی ڈوپامین اب ڈرگ ہی پورا اس کی کمی پورا کر سکتی ہے. پھر وہ سوئسائڈ کی طرف جائیں گے، سیکس ابیوز، سیلف ہارم، ڈپریشن. یہ 5 موٹے موٹے ٹاپ کے مراحل ہیں جو کہ اس وقت کے 12ویں سال سے لے کے 18ویں سال کے رجسٹرڈ امراض ہیں. اے ڈی ایچ ڈی آپ سمجھ رہے ہیں، پہلے 1000 سال پہلے اے ڈی ایچ ڈی انسان نہیں تھے. ہم 1000 سال کیا بات کریں، 50 سال پہلے اے ڈی ایچ ڈی نہیں تھا. یہ اچانک او سی ڈی، اے ڈی ایچ ڈی موسٹ کامن ہاؤس ہولڈ سمٹمس کیوں ہیں؟ کیونکہ امی اس کا کاز ہیں اور ابو اس کا اسپانسر ہیں. آپ کے ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کو کافی سلوشنز دیتے ہو، چند سلوشنز آپ نوٹس کرتے ہو گے کہ آپ جب بیان کرتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ دیکھو کاش آپ کو پتہ چلتا اس سلوشن کی اہمیت، لیکن کیونکہ مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ چند سلوشنز مجھے پتہ ہے لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کی کرے گے. جس طرح گیری وی ہوتا ہے، گیری وی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، تو اس سے پوچھتے کہ آپ اتنی ایڈوائس لوگوں کو دیتے ہو، مطلب کس طرح فائنینس کرتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے، فری میں دیتے ہو، کیا فائدہ؟ وہ کہتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے. بالکل صحیح کہتا تو ہے. چارج کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، جو کرنے والا ہوگا وہ کرے گا، خوشی پائے گا. تو آپ کے سلوشنز میں کون سی چیزیں آپ دیکھتے ہو جو آپ کہتے ہو یہ اگر یہ 2-3 چیزیں آپ لوگوں نے اپنا لی تو آپ سکسیزفل ہوگے، لیکن آپ نہیں اپناؤ گے؟ سیرا کی کتاب پڑھ لی، اس کو ایز اے بک آف سائیکالوجی پڑھی، تو آپ ڈومینیٹ کریں گے لٹری دنیا پہ، مگر آپ نہیں کریں گے. کون سی سیرا کی کتاب؟ کیونکہ کوئی بھی ہر سیرا کی کتاب میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے کسی کی بھی پڑھ لیں. جو زیادہ تفصیل دیتی ہو وہ پڑھیں، کامن سینس ہے. تو میں نے تو رائٹر نہیں بتایا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ وہی رائٹر. جو زیادہ مواد رکھتی ہے وہ زیادہ ڈیٹا رکھتی ہے، بس دیٹ سمپل. مگر نہیں پڑھیں گے، مجھے پتہ ہے. نمبر 1 سیرا، underrated solution. The most underrated solution. پولیٹیکل سائنس کے اندر ایکسپرٹیز لیں، گلوبل ایپرچر کھولیں. نہیں، کنویں سے باہر نہیں آئیں گے، مجھے پتہ ہے. جو مرضی کر لیں. ابھی آپ کامنٹس کی لسٹ دیکھ لینا، آپ انگلینڈ کے لوکلس کی کامنٹس کی لسٹ دیکھ لینا. سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ کامنٹس وہ لوگ دیں گے جو انڈیا پاکستان کے نہیں ہوں گے. یہ لوگ اپنے ابھی تک گھروں میں انہوں نے ARY لگایا ہوا پاکستان انڈیا انگلینڈ میں بیٹھ کے. ان کو مریم نواز شریف کے بچوں کے نام پتہ ہوں گے، کنگ چارلز کا پورا نام نہیں آتا ہوگا، لکھوا لیں، سب گوگل کر کے چیک کریں گے. ابھی آئی تھنک ویڈیو پوسٹ کر کے تو گوگل کر رہے ہیں. جی، سب گوگل کر رہے ہیں. ہمیں مطلب میں
6 سال کا تھا تو پرنس چارلز کا نام مجھے بتایا تھا. کس نے بولا؟ میری نن, میں کانوینٹ میں ہوں, کانوینٹ میں تھا, تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو خط لکھو, خط لکھو اس کو. آئرش نن تھی, پرنس چارلز. اور بھی بڑے منسٹر تو خط لکھواتی تھی, وہ ڈوکس کو, یہ وہ اس کا کام تھا. اس وقت مجھے پتا تھا کہ یہ ونڈزر کیوں, اس کا لاسٹ نیم ونڈزر ہے, ٹھیک ہے, ماؤنٹ بیٹن ونڈزر کیوں ہے, اس کے بیچ میں ڈیش کیوں لگتی ہے, کون سی فیملی نیم کمبائن ہوا ہے, آرتھر کون ہے تو فلپ کون ہے, اور اس طرح نام کیسے. یہ 4 سال کے بچے کو پتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو کام ہے. نواز شریف سے کیا کام ہے انگلینڈ میں بیٹھ کے, ان کو ذرا مجھے بھی بتائیں. یا مریم نواز کے کتنے بچے ہیں, کس کی شادی کدھر, سب کو پتہ ہے سب کا. اور یہ کنویں سے خود نہیں نکلنا انہوں نے کنویں سے. اصل میں پاکستان کو ٹھیک کرنے کا علاج انگلینڈ میں ہے, مگر وہ اس وقت پیٹر نام کا بندہ کر رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے. یہ خود انگلینڈ میں آئے ہوئے تھے 3 نسلوں. اس وقت پیٹر پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب پاکستانیوں کے دادا یہاں فیکٹری میں کام کرنے آئے تھے, مگر انہوں نے خود بائی چوائس اپنے آپ کو فیکٹری کا مزدوری رکھا ہوا ہے. اور یہ انیوژل ہے کیونکہ ہماری ہسٹری کے اندر بھی دیکھا جائے تو جب ہمارا گولڈن ایج تھی تو ہمارے ہی ٹرانسلیٹ کرتے تھے گریک کے ورکس, ہمارے ہی ٹرانسلیٹ کرتے تھے. بالکل ایسے ایسے الفاظ ہیں جو صرف عربی کے الفاز ہیں جو یہ لوگ مجبوراً یوز کر رہے ہیں, کیونکہ وہ الفاظ جیسے ڈوپامین کا لفظ اردو کا نہیں ہے, انگریزی کا نہیں ہے, سمجھ رہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ لیٹن از اسٹل کالنگ دا شارٹس ان اے میڈیسن. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جس نے شروع میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, وہی آپ کی جاگیردارانہ نظام جاگیر ہوتی ہے, آپ کے ڈیڈی کی جاگیر ہے وہ علم, کیونکہ آپ نے اسٹارٹ کیا. مگر نہیں, اب میتھمیٹکس کے سارے الفاظ عربی کے ہیں. الجبرا کوئی دیکھا جائے ہر لفظ سر عربی کا ہے. چلیں ایکسیپشن مت نکالیے گا, آپ یہاں پہ کامنٹس میں لکھ رہے ہوں گے جی جو ہے نا یہ والا لفظ اس کا ہے تو یہ والا اس کا ہے. مثال سمجھیں نہیں, لیکن اصول یہ ہے کہ exceptions don't make the rule. Yeah. That's why they call exceptions, not the rule. But پاکستانی انڈینز اپنے اس انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر ایک دوسرے بندے کو ڈھونڈتے ہیں جو میرے جیسا ہی ہو, اور پھر چاہے پوری دنیا ایک طرف بھاگ رہی ہو اور وہ صحیح بھاگ رہی ہو, میں اپنی غلطی جسٹیفائی کر لوں گا, میں اکیلا تو نہیں ہوں, سارے تو نہیں غلط. وہ سارے غلط, سارے کہاں ہیں آپ, مطلب سارے غلام غلط نہیں ہو سکتے اس لیے غلامی ٹھیک ہے. یہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ سب غلام ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے رہے ہیں سارے تو نہیں غلط ہو سکتے. بھائی غلط ہیں, اگر سب غلام ہیں تو غلط ہے. آپ غلام نہیں پیدا کیے گئے, آپ آزاد پیدا کیے گئے ہیں. If everyone is a slave, then everyone is wrong. Sorry. Absolute arguments come from the Quran, not from the number of people or statistics. It comes from the book. We are Muslims. تو نمبر 2 underrated solution آپ کا ہے کہ دنیا کے بارے میں جانو. دنیا کو پکڑیں سر, جانیں گے تو تب پکڑیں گے نا. دنیا کے بارے میں دیکھیں طاقتیں کیا ہیں, طاقت میں آیا کیسے جاتا ہے, نیٹ ورک کیا ہوتی ہے آپس میں. سوائے براؤن مین کے دنیا میں ہر قوم نے آپس میں ایکا کیا ہے. ابھی نہیں کیا تو پہلے کیا تھا, پہلے نہیں کیا تو اب کر رہی. براؤن مین کبھی بھی ایکا نہیں کرتا, ہمیشہ پکڑ کے چھری رکھی ہوتی ہے کہ کھیڑ کے رکھ دوں اگلے بندے کی, کمر نظر آئے مجھے. یہاں ہسٹری 4000 سال کی انڈین یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ایک دفعہ ان کا پوری قوم کا ایکا نہیں ہوا. پولیٹیکل سائنس سیکھیں گے تو مجبوراً ایکا کرنا پڑے گا ان کو کہ بھائی ایسے کام نہیں ہوتے. اور آج کل ایکسکیوز بھی نہیں ہے, مطلب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ کورس ہے یا وہ کورس ہے. آج کل وائی فائی نیبر سے لوگ وائی فائی لے لیتے اور یوٹیوب ان کے فنگر ٹپس میں ہوتا ہے. وہی بچوں کو پوئمز سکھا رہیں گے اسی وائی فائی پہ, مگر خود پولیٹیکل سائنس میں نہیں انٹر ہوں گے. نیٹ ورک کی اور ایک دوسرے کی ضرورت نہیں سمجھیں گے کہ ایک دوسرے کے ہونے سے کتنا فائدہ ہو جانا. فیس بک بھی ایک نیٹ ورک کا نام ہے بائی دا وے. فیس بک ایک نیٹ ورک, آپ ہیں کسی کی نیٹ ورک میں, اس کو فائدہ دے رہے ہیں, آپ کی کوئی نیٹ ورک نہیں ہے بس. اور کس طرح کے اگر آپ دیکھو کہ آپ کے فرینڈس کے لسٹ میں کون ہے, اور مطلب سوسیولوجی میں بھی بتایا جاتا ہے اور کئی لوگ یہ بات ہائی لائٹ کرتے کہ یو آر دا سم آف دا 5 people you hang around. An average. Yeah. You're an average of the 5 people. ہاں, کہ جو 5 لوگ آپ کے آس پاس ہوتے وہ آپ پر افیکٹ کرتے اور وہ آپ کو ڈٹرمن کرتے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے, کیونکہ ان کا علم آپ کو افیکٹ کرے گا, کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کرے گا. اگر آپ کے آس پاس لوزر ہیں تو آپ ہی پھر لوزر. پتہ نہیں کس نے مجھے کہا تھا نا, if you want to be a millionaire, ask a millionaire. You know what I'm saying?
if you want to know how to become a millionaire, ask a millionaire. Don't ask your best friends. وہ ایک وہ پوڈکاسٹ یا انٹرویو ہو رہا تھا کانیہ ویسٹ کا, وہ پیئرز مورگن پر گیا تھا, تو پیئرز مورگن اس کو کہہ رہا تھا کانیہ میں آپ کو تھوڑی ایڈوائس دینا چاہتا ہوں اس چیز کے بارے میں. یا اسے کانیہ نے بولا are you a billionaire? اس بولا no. why are you giving me advice? کہ اگر آپ بلینئر خود نہیں ہو تو مجھے کیا ایڈوائس دو گے؟ True. تو وہی بات ہے کہ مطلب آئن شارپنز آئن. یا تو اگر آپ کو شارپ بننا ہے اور آپ لوہا کے ہو تو آپ کو بھی شارپ لوہا کے آس پاس ہونا چاہیے. تو یہ آئی تھنک بہت آپ کی بات درست ہے اور صحیح ہے کہ دیکھو ہمارا ملک اتنی ترقی نہیں کر رہا. آپ دیکھو, آپ اسٹریٹجیز سیکھو. آج کل کورسز, فری کورسز لوگوں نے ڈالے ہوتے یوٹیوب پر, انٹائر پلے لسٹس لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی چیز سیکھنا چاہو, یار بوائلر کس طرح فکس کرتے, گاڑی کس طرح فکس کرتے, یہ وہ آپ ویل اینڈ ٹرولی یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہو 100%. اور نمبر 3 انڈر ریٹڈ سولوشن آپ کے ایکسپیرئنس میں. ایکسپوجر نہیں کوئی لیتا. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھیا اپنے یہ جو پڑھائی لکھائی ہے نا اس کی اپلیکیشن جاننے کے لیے ارلی آن جابس کے اندر انٹر ہو کے انٹرنشپس کرو, اور پیسوں کے لیے نہیں, پیسے دینے بھی پڑے نا تو جا کے پیسے دے کے ٹائم لگاؤ کمپنیز میں. نہیں لیکن یہ تو بیچتی ہے نا. ہم دیکھو اسپین کی ملکہ کے لیے تو واقعی اسپین کی ملکہ کے لیے وہ بڑی اس لیے آپ نے وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. جی بالکل. اور یہ میں اپنے ریلیشنز میں بھی دیکھے پاکستان کے اندر, واقعی اسپین کی ملکہ کی طرح گھر بیٹھے بودر نہیں کرتے, اور پھر باہر کی طرف نظر ہوتی ہے کوئی او سنا ہے تو بھائی والے کا یہ ویزا کھلا ہے, او اسپین والوں کا یہ کھلا, او اٹلی سے بندہ آ سکتا ہے, آپ کو پتا تھا؟ ہنگری سے پھر اٹلی سے. یار میرے سے کرتے یار, مجھے ان باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے ہماری تو پیدائش ادھر کی ہوئی ہے. لیکن کافی انٹرسٹنگ یہ شفٹ کہ پہلے مطلب جب میں پاکستان جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ لوگ کہتے تھے یار اتنے پیسے خرچ کریں گے, کیوں نہیں ہم ادھر ہی خرچ کر کے ادھر ہی بزنس کریں. لیکن اب کافی شفٹ ہوا ہے, مطلب اب جو مطلب فینس پر بھی بیٹھے تھے اب ان کا رخ بھی باہر کی طرف ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ شفٹ کیسے اور کیوں آئی ہے؟ لوکلز کو یہ بات سمجھائی نہیں جا رہی اسپیشلی دینی سرکلز میں کہ آپ کی جو پروفائل جو بیک گراؤنڈ پروفائل ہے, جو سائیکولوجیکل اور سوشل ملا کے سائیکو سوشل بولتے ہیں اس کو. جو سائیکولوجیکل مطلب ہے گھر سے ماں باپ بہن بھائی اور جو سگے گھر والے ہیں, اور سوشل کا مطلب ہوتا ہے آپ کے دوست یار اور آپ کے اسکول کے کلاس فیلوز ٹیچرز, ان کو سائیکو سوشل اس کو بولتے ہیں. کہ اگر آپ کی سائیکو سوشل پروفائل اسٹرانگ نہیں ہے, بنائی نہیں کسی نے, تو آپ کی پولیٹیکل پروفائل زیرو رہے گی. اور اگر پولیٹیکل پروفائل زیرو رہے گی, فائنینشیل پروفائل ویک رہے گی, تو آپ کو پھر مجبوراً اٹلی یا لیتھوینیا کے ویزے ڈھونڈنے پڑیں گے, اور وہ بھی اللیگل, کیونکہ آپ کو جانا تو جہاں ڈنکی کرنی پڑے گی, ڈنکی کرنی پڑے گی. جی ہاں, ڈنکی میں آپ کو اپنی جان جوکھوں پہ ڈالتے ہوئے رسک لینا پڑے گا. حالانکہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سوشلی بھی ایون فائنینشلی بھی, جس وجہ سے آپ آ رہے ہیں فائنینشلی بھی, اور سب سے بڑی بات ایموشنلی بھی, دنیا میں سب سے زیادہ ٹارچرس لائف سٹائل چوز کریں گے آپ. اور جن چھوٹے چھوٹے تانوں سے آپ بچ رہے تھے ان تانوں کو سچا ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ ان ملکوں میں. جس بات کا تانا آپ کو ملتا تھا, وہ جو گالی آپ کو ملتی تھی نا, گالی آپ کے اسٹیٹس کو نیچے, یہاں پہ وہ اصل میں گالی اللہ آپ سے پوری کروائیں گے, آپ کے اوپر ثبت کروائیں گے وہ گالی. سمجھے آپ وہ کام کریں گے جو آپ کبھی زندگی میں انڈیا میں یا پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں آپ کو روز وہ کام کئی گھنٹے روز کروائیں گے, اور وہ بھی اس لیول پہ جو آپ کبھی انڈیا پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر ایک تو یہ آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ مفت میں اپنے بچوں کو سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ, سائیکولوجیکل اور دوستوں کو شناخت کرنے کی پہچان بتائیں, اور اس کے ٹیچرز کے اوپر اس کے اساتذہ پہ گہری نظر رکھیں کہ میرے بچے کی سائیکو سوشل پروفائل, تو مینٹل کلاس بولتے ہیں اس کو, مینٹل کلاس بڑھ رہی ہے کہ نہیں. بڑھے گی تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آپ غریب ہیں یا امیر ہیں,
کیونکہ آپ کا بچہ طاقت کی طرف خود ہی بڑھے گا, اور طاقت کے لیے طاقت خود کمپٹنس مانگتی ہے, نہ امی مانگتی ہے نہ ابو مانگتے ہیں, طاقت کمپٹنس مانگتی ہے. اور جب اس کو طاقت کی ڈیمانڈ ہوگی اپنے اندر سے, وہ پھر کمپٹنٹلی پڑھائی کرے گا, کمپٹنٹلی وہ کام کرے گا, پیسے بنائے گا, اور پھر آپ کے سامنے ایک ہی نسل میں آپ کا لفٹ آف مل جائے گا. پھر آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی انگلینڈ جانے کی طلب اندر سے ہی نہیں آئے گی, کیونکہ انگلینڈ صرف وہ آ رہا ہے جو پاکستان میں ویک ہے. جو پاکستان میں اسٹرانگ ہے وہ کبھی زندگی میں انگلینڈ جانے کا نہیں سوچتا جب تک کہ وہ اللیگل نہ ہو وہاں پہ, کیونکہ کافی سارے لوگ اسٹرانگ وہاں پہ اللیگل ہیں. سو ساحل صاحب, آپ کی کافی مطلب انٹرسٹنگ اوپینینز ہے, اور ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں کوئی فیدرز بندے کو رفل کرنے ہی پڑتے ہیں. Oh yes sir, I have no feathers left. Ruffle, they've been torn off. تو کون سی کنٹروورسی کوئی ہے جو, یا سب سے زیادہ چیز کون سے آپ کہتے ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو چیز کامن ہے لوگوں کے ہاں؟ ساحل, اگر میں ساحل ادیم کا نام لوں, ہاں وہ شخص جو ... کون سی چیز ہوگی جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے بارے میں کافی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیٹ میں پک آؤٹ کرتا ہوں اسپیشلی ریلیجیس اسکالرجی کو, جسٹ ٹو پک دیم آؤٹ اینڈ کرٹیسائز دیم فار دا سیک آف کرٹیسائزنگ دیم. یہ میری سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ پروفائل ہے جو کہ لوگوں نے خود ہی بنا لی ہے. کیونکہ آپ مطلب ان سے ملتے جلتے بھی ہو, آپ کی سلام دعا بھی ہوتی ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا علماء کرام میں ہی ہے. اور بات میں ہر چیز میں کیمرے پہ تو نہیں لے کے آتا ہوتا, تو شاید اس لیے بھی, مگر نہیں, میرا جو جنون کنٹیمپٹ کہ مسلمانوں کی حالات ٹھیک کرنے کے پیچھے سولوشن صرف قرآن ہے, اور کنٹیمپٹ کن لوگوں سے ہے جو انہوں نے قرآن پکڑا کہ تم لوگ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ بھائی تم نے طاقت میں آنا ہے, تم نے سیاست میں آنا ہے. تو تقی عثمانی صاحب امامت نہیں کرائیں گے تو پھر شیخ رشید ہی کرائے گا نا آ کے, سمجھے, عمران خان ہی آئے گا نا پھر, سمجھے. عمران خان اس لیے ہے یا نواز شریف اس لیے ہے, عمران خان نواز شریف کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. 1 لاکھ نواز شریف بھی پیدا ہوں تو ایک عمران خان نہیں بنتا ان ٹرمز آف اس کی سائیکو سوشل کلاس, کیونکہ نواز شریف ایک انفیریٹی کمپلیکس کی مشین ہے. عمران خان میں 100 خرابیاں سے انفیریٹی کمپلیکس نہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. مگر اسلام کو تو نہیں وہ ریپرزینٹ کر سکے گا. اس کی وہی ٹریننگ ہوئی ہے جو زیادہ تر پاکستانیوں کی ہوتی ہے کہ بھائی بس نماز روزہ زکوٰۃ کیا کرو, اسلام یہی ہے. یہ طاقت میں آنا اسلام کا کام نہیں ہے, یا پھر دنیا میں اسلام کی ڈومیننس اور مسلمانوں کی یونٹی, دیٹس ناٹ یور ہیڈ ایک. تو وہ بھی پولیٹیکل ٹینجیبل آبجیکٹیوز کے ساتھ, اس کا اسلام کا تعلق نہیں, وہ پاکستانی ہے, وہ پاکستانیت پہ ٹرین ہوا ہے. میں اس لیے عمران خان کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے ہی عمران خان بولتے ہیں نا تو آپ اوورسیز کے ٹرینڈز دیکھیں گے, وہ اچانک اس پہ اپنا دین لگا کے بیٹھ دیتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف کی بات ہوئی ہے. تو بھائی میرا محمد میرا لیڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب باقی سب لوگوں کو کرٹیسائز کروں گا. دیکھو کوئی لیڈر انفیلیبل نہیں ہے, دیکھو کوئی لیڈرز آپ لوگوں کو پسند ہوں گے, لیکن جب کوئی کرٹیسائز کرے نیت دیکھنی چاہیے کس نیت سے کرٹیسائز کر رہے. اگر اس نیت سے کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص امپروو ہو, جو زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے, ہمارا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ امپروو ہو, بہتر ہو. کون پکا بندہ تیار ہوا آ کے تو بیٹھتا ہے. یہ بھی آئی تھنک انفیئر ہوتا ہے جب کہتے کہ ہاں نہیں اس کے خلاف آپ نہیں بول سکتے, یہ وہ. دیکھو مارکیٹنگ ان کی کافی اچھی ہے, لیکن امپروومنٹس بھی کافی ہو سکتی ہیں. جی بالکل, میں تو مانتا ہی نہیں ان میں سے کسی کو بھی کہ یہ سلوشن ان کے پاس ہے. سلوشن صرف قرآن میں, اور مسلمانوں کے گھروں میں پڑے ہوئے سلوشن, وہ ان کے بچے ہیں. قرآن اور بچے کو کمبائن کرنا ہے, بجلی پیدا ہوگی. کسی اور کتاب سے بچے کو جتنے مرضی آپ کمبینیشن لگوائیں گے وہ بجلی نہیں پیدا کر سکتا, کیونکہ قرآن کمپٹنس دیتا ہے, سیاست کے لیے فرضیت قرار دیتا ہے, تزکیے کے لیے فرضیت دیتا ہے, آپس میں گٹھ جوڑ کو فرض بناتا ہے. سوچیں ذرا, سب کی سب یہ جو بیسک گوروں کی باتیں, یہی میرا نام پیٹر ہوتا اور گوری چمڑی میں بیٹھ کے میں کوئی اور اینگل دے رہا ہوتا تو آپ نے میری باتیں صحیح مان لینی تھی. اب میں آپ کو مسلمان ہوں, آپ کے سامنے بھی آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن نے انما المؤمنون اخوۃ نہیں بولا, ولا تفرقوا نہیں بولا, کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ نہیں بولا. یہ آپس میں اکٹھا ہوں, طاقت میں آئیں, پیسے اکٹھے کرو, اپنے جو ہے نا وہ کام میں کہیں پہ مہارت نہیں حاصل کرو گے تو پھر لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ میں 2 نمبری کر رہے ہوگے. تم جو کام آپ نے اس سے کمٹ کیا اس کی مہارت ہی نہیں ہے آپ کو, تو پھر آپ
اسلام کی بیسکس توڑے ہوگے. سو یہ سارے کے سارے بیسک لیسنس قرآن پاک کے تھرو کس طریقے سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریننگ لے رہے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دنیا پوری, مطلب ہمیں صحابہ نے ایسے تاج پہ قرآن اسلام ایسے دیا ہے, ہمیں دنیا ایسے دی ہے, یہ لو تاج پہنو, اور ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دی. تو انہوں نے کیا ایسا کیا تھا, سوچیں سے انہوں نے کچھ 3-4 موٹے موٹے ایسے کام کیے تھے کہ جو میں آپ سے بیسکلی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. آپ پیسہ بھی آپ ہی کے پاس آنا ہے, میں نے تو نہیں آپ نے دینے پیسے, طاقت بھی آپ کے پاس آنی ہے, میں نے تو نہیں چھین لینی آپ کی طاقت, اور تقویت بھی ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی آپ کے ساتھ ہی آنا ہے, میرے پاس تو نہیں آنا. تو میں آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اگر سب سے بڑی بات جو چیز آنی ہے نا آپ کے پاس, وہ آنی ہے سیلف اسٹیم. وہ قرآن کی جو ڈیمانڈ ہے, قرآن لو سیلف اسٹیم کے بندے کو ہضم ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی کتاب احکامی ہوتی ہے اور مینڈیٹری کرتی ہے, وہ لو سیلف اسٹیم کا بندہ اس کے آگے پنکچر ہو جاتا ہے. قرآن اس بندے کو ایڈکٹیو لیول کے اوپر پسند آتا ہے کہ جیسی ہائی سیلف اسٹیم ہو. قرآن صرف بادشاہوں کی کتاب ہے, حکمرانوں کی کتاب ہے, لیڈران کی, جرنیلوں کی, پولیٹیشینس کی کتاب ہے جو طاقت میں دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے. یہ کمیاں دے بال, لاچار, ماڑے موٹے, اس طرح کے نکارا پیسز کی کتاب ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں یا الذین آمنوا ادخلوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, یا الذین آمنوا, داخل ہو جاؤ. کس میں؟ اسلام میں. کتنا؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو 1% ہو یا 99% ہو, آپ قرآن میں منافق ہیں جب تک آپ 100% نہیں ہیں. تو 100% کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ 100% کے لیے سارے کام پورے کرنے, اور سارے کام پورے کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے پھر طاقت میں آنا ضروری ہو جائے گا, آپس میں اکٹھا ہونا ضروری ہو جائے گا. اپنا تزکیہ کر رہے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا, تو پھر نہیں, آپ اسلام میں نہیں. آپ اپنا بھی تزکیہ کرنا ہے اور لوگوں کو بھی لفٹ دینی ہے. لوگوں کی لفٹ کون دے رہا ہے؟ میں بتاؤں, سارے غیر مسلم لوگوں کی لفٹ دے رہے ہیں. آپ جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سب اپنا اپنا محاسبہ کر کے اپنے اپنے موبائل کے اندر اپنے یوٹیوب میں جائیں اور ٹاپ 50 ویڈیوز دیکھیں. جو تھاٹ بلڈنگ کر رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہوں گے. جو طاقت دے رہے ہوں گے, طاقت کی باتیں کر رہے ہوں گے, پولیٹیکل ہو یا سوشل ہو, سب غیر مسلم ہوں گے. ابھی سیمپل لے لیں آپ, مسلمانوں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, چھوڑ ہی دی ہے, طلاق دے دی ہوئی ہے. اور مسلمانوں کے اسپیکر جتنے بھی ہوں گے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے کہ برادر پلیز پرے, پلیز گیو یور زکاة, پلیز گیو یور کیپ یور فاسٹس, بی نائس ٹو یور پیرنٹس, بی نائس ٹو یور وائفز اینڈ ہسبینڈز اینڈ وٹ ایور. ٹھیک ہے, یہ ایک ہی چھوٹا سا سرکل آپ نے بنا لیا ہے, اسی کو روٹیٹ کرتے رہتے ہو. اسی لیے تو آپ کے ٹاپ 100 میں سے ایک اور سیمپل لیں, ٹاپ 100 اپنی ویڈیوز دیکھیں, ان میں سے 85 ویڈیوز غیر مسلم کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ہونی پاور کی ہیں, بزنس کی ہیں, سکلز کی ہیں, وہ سب غیر مسلم ہیں. یہ ہے سمپل سا آپ کے سامنے تھرمامیٹر میں نے رکھا ہے, ٹیسٹ کر کے دیکھیں. آپ کا رزلٹ 80-85% میرا نہ درست آیا تو مجھے بتائیے گا. یہ ہے مسئلہ. بچے اس لیے بھاگ رہے ہیں گھروں سے, ہمارے دین سے اس لیے بھاگ رہے ہیں. بچے دین کے اوپر آتے ہی نہیں, الرجک ہوئے میں آپ کے سامنے جھوٹی موٹی نمازیں پڑھ کے دوستوں کی طرف, کالج یونیورسٹیز کے اندر لڑکیاں بایا اٹھا کے پھینکتی ہیں, لڑکے ٹیٹوز کرا رہے ہیں, گینگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہیلیم بلون پتہ نہیں کیا کیا انگلینڈ کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یا نماز لیکن پڑھتے ہیں, نماز ہوگی پھر بے شک بلون, پھر جو مرضی کرو. ہاں بلون کرو, بالکل. مرسیڈیزیں اپنی ریسیں لگاؤ, مارو بچے. آپ کو پتہ ہے بریڈفورڈ میں مسلم مورٹیلٹی ریٹ 15% زیادہ ہے گورے سے. ایک اسٹریٹ اس طرف گوروں کی, اس طرف بریڈفورڈ ہے. ٹھیک ہے, کنگ اسٹریٹ ادھر کافی, مطلب جو ادھر نہیں سر, ہر جگہ پہ ایسے ہے مسلم. بھائی جب آپ کا آئیڈینٹی پوری قوم بناتی ہے نا, میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں بریڈفورڈ میں بچہ مر جانے کے. میں بھی تو کنٹریبیوٹ کروں گا نا اس کی آئیڈینٹی میں بھی مسلمان ہوں. چائنا کا ہر بندہ میتھمیٹیشین ہو گیا, کیوں؟ اس لیے کہ 400 چائنیز میتھمیٹکس کی جینیس ہیں, محنت کرتے ہیں, مگر ہر بندہ پھر پھل کھاتا ہے نا قوم کے برانڈ اوپر جانے کا. سوچنے والی بات ہے نا. آئنسٹائن 22% یہودیوں نے نوبیل پرائز لی ہیں, 22% بہت بڑا فگر ہے, مگر 78% اب کھائیں گے اس کا پھل. 22% از ناٹ دا میجورٹی, 78 از دا میجورٹی. لیکن وہ سازش ہے یہودیوں کی, ہے نا. جی ہاں بالکل سازش نہیں, میں اسے کہتا ہوں یہودیوں کا پلان ہے, ٹھیک پلان ہے. اتنے نیگیٹو نہیں ہوں میں کہتا ہوں یار ایک قوم نے پلاننگ کی ہے اور وہ پلان پورا کیا ہے, اس کو سازش کیوں کہہ رہے ہیں؟
جب نواز شریف انگلینڈ جا کے محل بنائے اور پاکستانیوں کا پیسہ، اس کو سازش نہیں کہتے، یہ ہوتی ہے سازش. یہودی پوری قوم کے لیے لفٹ دیتے ہیں، وہ تو سازش ہے، وہ پلان ہے. لیکن بات یہودیوں کی ہو رہی ہے اور پلان کی ہو رہی ہے. آپ کو میں ایکچولی کافی انفیملیئر ہو گیا ہے پیلسٹائن کا سین جو پاکستان کے اندر ہے. تو آپ نے مطلب ہم پہلے بات کر رہے تھے، آپ نے بولا کہ آپ کا ایک نک نیم رکھا ہے پیلسٹائن بوائے. تذیق کے طور پہ، تذیق مطلب مذاق اڑانے کے طور پر نیگیٹو. میں بہت حیران ہوں کیونکہ ادھر جو اب اے لسٹ سیلیبریٹیز بھی ہیں، جو مین اسٹریم جرنلسٹ بھی ہیں، یس، جن کو مطلب ہمارے ممالک میں اٹھایا جاتا ہے، ان کی کاپی کی جاتی ہے ٹرینڈز میں، ان چیزوں میں. میں بہت سرپرائزڈ ہوں کہ اس چیز میں جدھر ٹرینڈ فالو کرنا چاہیے ادھر ٹرینڈ نہیں فالو کر رہے. اور مطلب ادھر کے چند سینئر نام ہیں، ان میں سے ایک مطلب ان کو میں سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، اور عام طور پر میں اسکالرس پر انگلی نہیں اٹھاتا کیونکہ میں خود میں کون ہوں. لیکن ایک ہیں جہاں تک میرا نالج ہے وہ اسکالر نہیں ہے کیونکہ ان کے نام میں یہ انجینئر ہے، یا انجینئر مرزا. تو ان کی ایک دو کلپس میں نے دیکھی تھی جن میں وہ غزہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں کافی انکمفرٹیبل تھا یہ سن کے. اور پھر آپ نے بولا کہ یہ جنرل ایک فیلنگ ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں ذرا بتاؤ اور کیوں اور کدھر سے یہ فیلنگ آ رہی ہے؟ نیشنل آئیڈینٹی جب ریلیجیس آئیڈینٹی کو ٹرمپ کر جاتی ہے نا، تب اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. یہ اکیلے نہیں ہیں، اس لیے ایک میں تو نہیں لوں گا ان کا، مگر اس طرح کی بہت کی میں نے خالی ویڈیو دیکھی تھی، بہت ہیں اور بھی بہت ہیں جو مطلب جن کی بہت بگ فالوئنگ ہے. میرے حساب سے 3 بگ نیمز ہے پاکستان کے اندر، مولانا طارق جمیل، مفتی طارق مسعود اور یہ انجینئر مرزا. میں غلط ہوں؟ کوئی اور بھی ہیں مطلب ٹاپ 3 میں؟ طارق جمیل تو سر سب کو ملا لیں تو طارق جمیل ایک طرف بنتے ہیں نا. طارق جمیل از ٹو فیمس ماشاء اللہ. طارق مسعود تو نمبر 2 یا نہیں، اس طرح مجھے ان کے نمبرز تو نہیں پتہ، مگر یا موٹے موٹے یہی نام ہے. تو پہلے دو ان کا میں نے نہیں کبھی سنا اس طرح کی بات کرتے ہوئے. لیکن فلسطین کا لفظ بھی نہیں سنیں گے نا آپ، سوچیں سے ہی. یہ بھی مطلب انٹرسٹنگ ہے. مطلب اب تو ایک جتنا ہی گناہ ہے نا پھر. تو مطلب یہ اینٹی پیلسٹائن سینٹیمنٹ کدھر سے ہے؟ مطلب اینٹی اس لحاظ سے نہیں کہ مطلب پیلسٹائن کے خلاف بولتے. آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جب بندہ نیشنلزم کو اپنا مطلب لیڈر بنا لے پھر امت کی طرف بندے کی کم توجہ ہوگی. تو یہ بھی ادھر ہی سائیکولوجیکل ریزن یہ ہے، کاز آپ کی یہ میں نے بتائی، ورنہ سوشل ریزنس تو آپ کو 1000 میں بتا دوں گا کہ یہ انسپائر کیسے ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اپنے سے اوپر کی پروفائل سے انسپائر ہو رہتا ہے. اوپر کے دیکھیں گاؤں کا جو سب سے ویک بندہ ہوتا ہے نا، وہ چودھری صاحب کی بکواس کو لاجک کی ڈیفینیشن سمجھتا ہے. کیونکہ ہائرارکی میں نا آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے، ہائی پروفائل کا، لو پروفائل پہ بہت پریشر ہوتا ہے. تو یہ جن لوگوں سے بھی انسپائر ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کسی پاورفل پوزیشن پہ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں نیچرلی، سب کانشیسلی، یہ فتنہ ہے. دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے. تو کہ وہ جو بھی بول رہے ہیں تو وہ ہمیں ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. میں نا ایک شفا اسپتال ہے اسلام آباد کا، آپ کو نشان نام سنا ہو، تو فلسطین کی کوئی ڈبیٹ کے لیے انہوں نے بلایا تھا. بیشک ہم میں سے کسی کو نہیں تھا فلسطین کی ڈبیٹ ہو جائے گی ادھر، اور ہونی بھی نہیں تھی. وہ میں نے ایک انالوجی کے طور پہ فلسطین کا لفظ بتا دیا، یونٹی کی ڈبیٹ تھی. تو وہاں پہ 2 ایک مولوی صاحب بھی تھے، اور مولوی صاحب لٹرلی ان کا آرگیومنٹ کی بیسس پتہ کیا تھی کہ وہ آرمی والے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کیا جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں، ہمارا کام نہیں، جس کا کام اسی کو ساجے. مطلب وہ جو کمیاں دا بال ہوتا ہے نا، کمیاں دا بال پتہ نا پنجابی میں کسی کہتے ہیں، وہ جو سب سے کمین لوگ ہیں نا ان کا بچہ ہے، اس کو کمیاں دا بال کہتے ہیں. جو چودھری صاحب ٹاپ پہ ہیں تو کمیاں دا بال سب سے لویسٹ ہائرارکی کا، جو نوکروں کا بھی میں نے سمجھا بال آپ کہہ رہے ہو جو سر بال بچے کو کہتے ہیں نا، کمیاں دا بال ہوتا ہے کہ نوکروں کا بھی نوکر ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب زمیندار کے بعد جو کیئر ٹیکر ہے زمیندار کے، ایک اس کے کسان کے بھی نوکر، نوکروں کا بھی نوکر، کمیاں دا بال. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جس ہائرارکی کے اندر ہوتا ہے اس کی مجبوری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے
اوپر کی پاور سے انسپریشن لے رہا ہو, کیونکہ اس پہ پریشر ہوتا ہے, انٹیمیڈیٹ ہوا ہوتا ہے, اوور ویلم ہوا ہوتا ہے. تو وہ مولوی صاحب ہو کے جس کا کام ہے اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کب جنگ کرنی چاہیے کب نہیں. بھائی پورے 11 مہینے ہو گئے ہیں فلسطین کو, اور کتنا ویٹ, اور کون سا کوئی وار اسٹریٹجی میں 1 سال ویٹ ہوتا ہے. پاکستان پہ حملہ ہوا ہے تو 24 گھنٹے میں حملہ ریٹرن کرنا پڑا ہے. بالکل, مگر وہ وہی وار اسٹریٹجی. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ واقعی میں ان لوگوں کو کوئی انٹلیکچوئل اور ریلیجیس اور فلسافیکل مائسٹروز سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا. یہ کمیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے. کمی کیا ہو رہا ہے؟ سیلف اسٹیم کم کر دینے سے. آپ نواز شریف کے بچے بھی کمیاں دے بال بن سکتے ہیں, سمجھے, پرنس چارلز کے بچے بھی کمیاں دے بال بن سکتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ آپ ماں باپ اور سوشل اور سائیکولوجیکل سیکٹرس میں آپ پنکچر کر دیں, آپ فلیٹ لائن آ جائے گی. تو آپ دیکھیں گے غریبوں کے بچے بھی بڑے ہائی سیلف اسٹیم کے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہوتے ہیں, بلکہ اتنی دفعہ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر کام جو دنیا کی تاریخ میں بڑے کام ہوئے ہیں وہ غریبوں کے بچوں نے کیے. آپ بڑے سے بڑے لیڈر جب نکالیں گے نا ہسٹری آف پلانٹ میں, تو جو پیور لیڈرشپ کی بلینز کی ایگزامپل لے کے آئیں گے نا, بلینز کا مطلب ہے انہوں نے کروڑوں اربوں کا بھلا کیا ہے, نبیوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں, نبیوں کے علاوہ کی بات. تو آپ دیکھیں گے ان کا بیک گراؤنڈ میں ان کی سیلف اسٹیم اور ان کی سائیکو سوشل کلاس بہت اوپر تھی. آپ اس کو ذرا ترجمہ کرنا میرے سے مشکل سے ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں sometimes people with the worst pasts make the best future. That's exactly what he said. And dad was asked, جب انہوں سے پوچھا گیا تھا, علی بن ابی طالب نے پوچھا تھا ان سے, انہوں نے کہا, علی بن ابی طالب نے, کہ یا امیر المومنین آپ نے ایسے ایسے لوگ گورنر لگا دیے ہیں, تو مجھے کیوں نہیں گورنر لگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ او ابو الحسن, تجھے آج تک اللہ نے گناہ سے ایکسپوز نہیں کیا تھا, تجھے کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو نیچے تیرے گناہ ہو رہے ہیں نا, یہ کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, ہوتا کیسے ہے. یو آر الوف آف دس. میں نے وہ لوگ لگائے جن کے پاس میں وہ کروکس تھے, مرڈررز تھے, انہوں نے وہ گناہ کیے ہوئے ہیں کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. پھر اللہ نے ان کو ہدایت پہ لائے اور یہ اسلام میں آ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کلین کر دیا, مگر ان کا پاس تو وہی ہے. تو اب جب یہ گورنر لگے ہیں تو یہ جتنے بھی نیچے کے کروکس ہیں سب کو بغیر مطلب گناہ کرنے سے پہلے یہ پالیسی بنا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پورا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں, کس اس لیے کہ ان کا پاس اتنا برا تھا. یہ اس کانٹیکس میں عمر خطاب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دس از سم تھنگ وچ دیز گائز ویر دا بگ کروکس نا, چھوٹے کروک نہیں تھے, اپنی سیلف اسٹیم میں اپنے قبیلوں کا لیڈر تھے لوگ, یہ وہ نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں کس طریقے سے لیڈرشپ کی مثالیں خود رقم کی ہیں. غزوہ حنین کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما رہے تھے, اور بار بار یہ شعر ریپیٹ کر رہے تھے, ان ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کتنی مرضی تعداد میں آ گئے ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے, غزوہ حنین ہو رہا ہے, سب کے سب لوگ بھاگ گئے ہیں, گنتی کے 8-10 بندے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں لڑائی کر رہے ہیں. ابھی علی بن ابی طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہیں آگے لے کے چل, اور کیا شعر ارشاد فرما رہے ہیں, انا نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. اب ان ابن عبد المطلب کا کیا لنک ہے کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹھا ہوں. عبد المطلب کوئی نبی تو نہیں ہے نا, عبداللہ کوئی نبی تو نہیں ہے, قصے نبی تو نہیں ہے, عمران نبی تو نہیں ہے. یہ جملہ یہ والا مصرع کیوں آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ او عرب کے لوگوں, تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری جماعت سے میں انٹیمیڈیٹ ہو جاؤں گا. میرا دادا کبھی تم سے ڈرا تھا, میرا باپ تم سے کبھی ڈرا تھا, تم ابرہا کے لشکر تم ہی لے کے آئے تھے نا, میرا دادا تم سے ڈرا تھا اس وقت, میرا باپ نے کبھی زندگی میں تمہیں انٹیمیڈیٹ کر سکے اس کو. ان ابن عبد المطلب کا یہ مطلب ہے کہ آئی ایم اے پروفٹ, اور جس لینیج سے میں آ رہا ہوں اس کی اسٹیم اتنی ہائی ہے کہ تم لوگ بلی نہیں کر سکتے مجھے صرف اس لیے کہ تم لوکل چودھری ہو. میں تم چودھریوں کا بھی چودھری ہوں, میں اس دادے کا پوتا ہوں جو تم سب پہ حکمران تھا, وہ تم سب کا نائب تھا. جب ابرہا کا لشکر آیا تھا تو سب تتر ہو گئے تھے نا, تو عبد المطلب was the guy who was taking care of پورا کا پورا مکہ, کہ وہ بندہ لے کے آؤ جو مجھ سے بات کرے. تو عبد المطلب آیا تھا کہ یار تو مجھے میرے اونٹ واپس کر, جس کا گھر ہے نا وہ اللہ خود ہی بچا لے گا, تو مجھے تو میرے کام.
یہ بات کرنے کے لیے جو گٹس چاہیے نا. آگے سے عبداللہ نے کہا تھا یار تم عجیب بندے ہو, تم نے اپنے اونٹوں کی پڑھی ہے. نہیں سر تمہیں اونٹ واپس کر, تیرے جواب دینے کے لیے نہیں, میں آرگیومنٹ کے لیے نہیں آیا ہوں. چل بھائی تو نے کہا کیا چاہیے, دے دے میرے اونٹ. سو دس ریکوائرس کریج. یہ آپ کنگ چارلس کو بول سکتا ہے کوئی پاکستانی جا کے یہ جملہ, کیا آپ ایسا کریں, آپ میرے اونٹ واپس کر دیں, یہ باقی یہ کام آپ دیکھی جائے گی. سوچیں گورا سامنے آتا ہے, لوکل 4th جنریشن پاکستانی کہاں پر ہوتا تھا. ابھی جو ٹرمپ گئے تھے وہ کسی کی بات کر رہے تھے, آئی تھنک جارڈن کے لیڈر کے ساتھ بیٹھے تھے, اور وہ ٹرمز کوٹ کر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا, اپنے گھر میں آ کے سوچیں ذرا. اور وہ آیا بھی ایز اے بزنس مین, اور اس کو انہوں نے وہ ٹریٹمنٹ دی جیسے کہ جنت کے سے اتر کے کوئی ہو رہی ہے, اور اس کی کوئی نیت بھی نہیں ہے کوئی پولیٹیکل ٹائز کی. اس کا کام تھا اپنے ہتھیار بیچنے آیا ہوا تھا اور بزنس ڈیلز کے لیے آیا ہوا تھا. اور یہ لوگ وہ پروٹوکال دے رہے ہیں اس کو, کیوں چھوٹی سیلف اسٹیم کر دی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے, یہ عام عربیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ قطر کے بادشاہ نے جہاز دیا اس کو, محمد بن سلمان نے اپنی انا دی ہے اس کو, محمد بن زید نے اپنی بیٹیاں نچوائیں اس کے سامنے. یہ بادشاہ سلامت ہیں. سوچیں پیسے ان کے پاس, جا پیسے ان کے پاس. یہ امیر لوگ جب لو ہوتے ہیں تو سیلف اسٹیم میں تو ایسے ہوتے ہیں. اور غریب تھا میرا نبی, میرے صحابی غریب تھے, اور کیسر و کسرا کیسے آئے تھے کہ اصغر کھڑا ہوا ہے مسجد نبی میں اور ڈھونڈ رہا ہے, یہاں تک کہ صحابی بھی چلے گئے ڈھونڈنے کہ کدھر ہے عمر بن خطاب, اور دیکھا بوری میں سوئے میں, بوری میں. وہ اٹھے کہتے ہیں تم کون ہے, اس نے کہا میں اصغر ہوں. بھائی آپ کون ہیں بھائی؟ اس نے کہا میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کا, اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کے آگے نیچا کیا, آج تجھے آج اسلام کے آگے نیچا کیا اللہ نے. تو اتنا تو ایروگینٹ ہوا ہوا تھا کہ میرے نبی کا تو نے خط پھاڑ دیا تھا, آج تجھے میرے فوجی اٹھا کے ادھر لے کے آئے. اور بوری میں سویا ہوا ہمارا امیر, بوری میں زمین پہ. وہ اپنے سونے, اصلی سونے کے پیالوں میں پانی کے علاوہ پانی نہیں پیتا تھا, اور کھڑا ہوا ہے وہ کہ ہاں جی اب میرے ساتھ تو یہ ہوگا. کہ یہ ہوتا ہے جب دنیا کا سب سے بڑا طاقتور آدمی جو پیسوں میں, وہ اسلام کے سب سے طاقتور آدمی کے پاس آتا ہے, تو ہائیسٹ سیلف اسٹیم کیسے پاش کرتی ہے. اور یہ دنیا کے سب سے امیر عرب, وہ ایک 3rd ریٹڈ پلے بوائے جس کی امریکہ میں اتنی عزت نہیں تھی کہ اس کو وائٹ ہاؤس میں سے پتھر مار کے ہوم لیس لوگوں نے باہر نکالا ہوا اپنی ٹرم کے اینڈ پہ. یاد ہے نا آپ کو؟ اس کی وہ عزت, سب سے ذلیل پریزیڈنٹ ہے اپنی ہسٹری آف امریکہ کا, کہ جس کے بارے میں گورے بولتے تھے کہ ہمارے پہ وہ ٹائم ہوا, میں نے خود سنا ہے, وی آر کٹ سو مچ, وی ڈیڈ سم تھنگ سو رانگ دیٹ وی ور ٹو بی بورن ان دا ٹائم آف ڈونلڈ ٹرمپ. کہ ہمیں یہ ٹائم بھی دیکھنا پڑا ہے. جب اس نے پریزیڈینشیل انٹرویو دیا تھا تو وہ کیا نام ہے اس کوربن کا, جس نے کہا تھا آفٹر لسننگ ٹو یو مسٹر ٹرمپ آئی تھنک آئی ہیو لاسٹ 10 points آف مائی IQ. یہ وہ لوکل بندہ کہہ رہا ہے آئی ہیو بیکم ڈمر آفٹر لسننگ ٹو یو. لٹرل اس کا جملہ ہے آئی ہیو بیکم ڈمر آفٹر لسننگ ٹو یو فار جسٹ 10 minutes. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی عورتیں بھی سامنے کی, پیسے بھی سامنے کیے, انا بھی سامنے کی, غیرت بھی سامنے کی کہ ٹرمپ صاحب آئے میں. اور ہم سمجھ رہے ہیں پیسوں سے سیلف اسٹیم آتی, نہیں پیسوں سے نہیں سیلف اسٹیم آتی. آپ نے بات عورتوں کی ہے جی, تو اس سے ایک آپ کی ویڈیو یاد آئی ہے جو کافی وائرل ہوئی تھی, اور اس میں آپ نے بولا تھا, آپ ظاہر کانٹیکسٹ دے سکتے ہو کیونکہ شارٹس میں انفارچونیٹلی لوگ باقی ساری چیزوں میں صحیح تحقیق کرتے ہیں. سیلیبریٹی کا یہ ہوا, ڈرامے پورے گھنٹے کے دیکھتے, کئی گھنٹوں کے سیریز, ہم ٹی وی یا یہ یا وہ. تو یہ آپ کی ایک کلپ جا رہی تھی جس میں کہتے ہیں کہ آپ نے بولا 95% آف ویمن آر جاہل. تو اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اور کانٹیکسٹ قرآن ہے سر, جو قرآن پہ نہیں ہے وہ جاہل ہے. میں نے تھوڑی کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے جاہل اور طاغوت کو ہمیشہ کپل میں اکٹھا ایک ہی, جہاں پہ طاغوت کی اینٹی لکھنی ہے نا کہ طاغوت کے اینٹی کیا ہے, تو طاغوت کی اینٹی اللہ عز و جل خود ہے. اور طاغوت پہ کیوں آئے گا, صرف جاہل ہی آئے گا. طاغوت اور جہل ہمیشہ اکٹھا ہے, ٹھیک ہے, کپل میں آیا مطلب زیادہ تر. تو وہ بات ہی, وہ سیشن کا ٹائٹل ہی طاغوت تھا کہ طاغوت کے اوپر لیکچر دینے لگا. جن کو طاغوت نہیں پتہ طاغوت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نظام کے علاوہ کوئی بھی نظام آپ نے, اللہ کے لاء کے علاوہ کوئی بھی لاء, اللہ کی پالیسی کے علاوہ کوئی بھی پالیسی, اللہ تعالیٰ کے احکام کے علاوہ کوئی بھی نیا احکام لے کے آ جائیں آپ کہ جی یہ کرنا ہے ہم نے, اور پارٹ آف دا
سسٹم بنا لیں آپ تو وہ طاغوت ہے. پورا سسٹم بھی طاغوت ہو سکتا ہے, ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے جس نے بس کچھ بھی اپنے طور پہ مطلب پلئنگ گاڈ از کالڈ طاغوت, یاد رکھیے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی گاڈ نہیں ہمارا. whoever is trying to play God کا مطلب ہے he's dictating the law which is something else in the Quran but he's come up with something else. That's طاغوت. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ فیمیلز پر ایمفیسس تھا؟ نہیں, اس میں تو فیمیلز کو یہ ایمفیسس تھا کہ بھیا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ حقوق نسواں کا پروگرام تھا کہ حقوق نسواں ویمن رائٹس. اچھا, مطلب شوئی ویمن رائٹس کا تھا. میرا 1.5 گھنٹے کا ویمن رائٹس کے لیے. کس طرح یہ اس طرح ہوا ہے؟ یہ کوٹ یہ ہے کہ 95% کہتے you've been scrutinized for saying that 95% of females in Pakistan are جاہل. اور پھر نمبر 1 شوئی عورتوں کا تھا اور بات ہی عورتوں کی, اور عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ لفٹ کراؤ ان کی, اور حقوق انہی کے تو حقوق کے لیے لڑائی کرنی ہے عورتوں نے. عورتوں کو اکٹھا کریں اور طاغوت کے خلاف لڑائی شروع کریں, کیونکہ آپ کو مسجد بچا سکتی ہے. جو بھی کرائم مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر جو پاکستان میں تو ہر بندہ ہی کرتا ہے. جائیداد ضبط کر لی, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. یہ ایسے لالچی خبیث ہیں پاکستانی مرد. سگی بیٹیوں کو کاٹ کے سائڈ پہ پھینکا ہوا ہے, شادی ہوتی ہے تو واپس نہ آ جانا, کینسر کی طرح باہر نکالتے ہیں. اور کیا کیا بتاؤں, پوری لسٹ. 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے طاغوت کے اوپر کہ سیویئر نواز شریف عمران خان نہیں ہے آپ کے, سیویئر مسجد ہے. کیونکہ آپ مسجد سے فتویٰ لے سکتی ہیں کہ بھائی اللہ نے کہا ہوا ہے میرے حقوق ہیں, میرا باپ مرا, میری بھی وہی رائٹس ہیں پراپرٹی میں, جو کیوں زیرو رکھا ہوا ہے مجھے. پھر میرا شوہر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, میری رائٹ ہے, طلاق نہیں دے رہا, خلا کی رائٹ ہے. ہر چیز تمہیں اللہ سے مسجد سے مل سکتی ہے, وہاں تم جاتے نہیں ہو. کیونکہ مسجد والے ایک نئی ڈیفینیشن اٹھا کے لے کے آ گئے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان نہیں بتائے گی, اللہ بتائیں گے. قانون اللہ کی گواہ پہ شادی پہ نکاح کیا تھا آپ نے عمران خان کو گواہ رکھ کے نہیں شادی کی تھی, اللہ کو گواہ رکھ کے کی تھی. تو گو ٹو دا مسجد. سو دین آئی گیو دا اسٹیٹسٹکس کہ بھائی اس وقت پاکستان کی ٹوٹل شرح خواندگی 27% ہے, مردوں کی 38% ہے, لڑکیوں کی 18% ہے کہ 20% ہے. تو 80% تو حکومت پاکستان نے کہا جاہل ہے. ٹھیک ہے, میں نے تھوڑی کہا ہے, میرے پاس ابھی گوگل کریں فگرز. ہاں ابھی گوگل کریں, آپ کو ابھی پتہ چلے گا کہ 82% آف آل ویمن آر الٹریٹ وچ دے آر سیئنگ جاہل کو. میں نے کہا نہیں ہے, یہ الٹریٹ ہوتا ہے ان پڑھ. ان پڑھ بندے بھی باشعور ہو سکتے ہیں. اگر ایک بندے کا شعور یہ ہو کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی نظام پہ آنا, تو وہ طاغوت کے اوپر لے کے آ گیا ہے. وہ پھر وہ جاہل ہے. وہ مرد بھی ہیں, وہ عورتیں بھی ہیں. مگر مرد چونکہ جمعہ کا خطبہ پڑھ کے سن کے آتا ہے, آدھی بدھی حدیث سناتا ہے, ادھر کی آیت سناتا ہے. عورت کہتی تو مفتی ہے, ظاہر ہے اس کو تو وہ بھی نہیں آتی, اس لیے وہ مفتی سمجھتی ہے. اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے, تو اللہ کا حکم ہے, تو جو میں نہیں جانا. تو وہ بلیک میل ہو رہی ہے گھروں میں بیٹھی, اس جاہل کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے. وہ آدمی جو اس کو کچھ نہیں پتا, جمعے خطبے میں سنی سنائی بات تھا کہ بیویوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں, جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں. سو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے تو آپ اس بندے کو اگر مفتی مان رہی ہیں تو پھر آپ تو سب سے بڑی جاہل آپ ہیں. آپ خود کیوں نہیں قرآن کھول رہی ہیں؟ آپ کو خود نہیں پتا کہ وہ بالکل بندہ اپنے حواس سے بھی آؤٹ ہے. دیٹ مین از اے زومبی رائٹ ناؤ. ہی از بچرنگ ہز ڈاٹرز, ہز وائفز, ہز گرینڈ ڈاٹرز ایز ویل. ہی از بچرنگ دیم. ایک ایک چیز اس نے اسٹرپنگ دیم آف آف دیئر پریکٹیکل رائٹس, دیئر فزیکل رائٹس, دیئر ایموشنل رائٹس, دیئر مینٹل رائٹس. ہر چیز تو کھا چکی ہے نا. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پتہ ہے. میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ انگلینڈ میں رہنے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہراسمنٹ کی لسٹ میں 800 سوال ہیں. وہ 800 کے 800 سوال قرآن اور حدیث اور سیرہ میں ہیں. پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے. اپنی بیوی سے ہی جیلس ہو کے ہراس کر رہے ہوتے ہیں. اپنی بیوی کو ہی, اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر والوں کے ڈپینڈنٹس کے خلاف مہم کر رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہو ہراس کر رہے ہیں. آپ گوگل کریں اور چیک کریں ہراسمنٹ کامن ویلتھ کے لاز میں کیا ہیں. وہ لوگ جو اسائلم پہ آئے ہوئے ادھر, ان کو پہلا ایک ٹیسٹ شیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پروٹیکشن چاہیے, کوئی ہراس تو نہیں. ان کے پاس وہ شیٹ آتی ہے. وہ شیٹ میں دیکھیں سارے کے سارے سوال اسلامک ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجال ہے جو کوئی ایک آدمی پاکستان میں زندہ اور بالغ ہو, وہ اس پہ کوالیفائی نہ کرتا ہو, یہ بھی ہراس کرتا ہے. اب اس کو نہیں پتا اس چیز کا, اس کو کیا کہوں میں کہ یار تم جانتے بوجھتے اس بندے سے ہراس ہو کے کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی میرا ہے, جیسا بھی ہے میں کیا کر سکتی ہوں, نہیں تو میرے باپ نے تو مجھے واپس رکھنا نہیں ہے, جو مجھے جائیداد سے تک کر چکا ہے. نکاح ہونے کے بعد اس نے ایسا پھینکا کہ دوبارہ گھر آتی ہوں تو لگتا ہے جیسے بیماری آ گئی جسم میں واپس. سو یو آر دا پرابلم, ناٹ دا مین.
You didn't read, you didn't get to know. You better empower yourselves now. And I quoted my own daughters a million times in that show. کہ بھیا آپ اگر ایگزامپل نہیں سیٹ کریں گی, میری بیٹیوں نے کس کو فالو کرنا ہے, آدمی کو تو نہیں فالو کرے گی لڑکی نے. وی نیڈ ہیروز ان سائڈ یور اون جینڈر کہ بھائی یہاں یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. وی میمک آور اون جینڈرز بیہیویئر. سو آئی نیڈ ویمن ٹو ہیو ایگزامپلز لائک دس. بٹ آئی ٹوٹلی اسٹینڈ بائی دا فیکٹ کہ بھائی جو ہے وہ ہے. یہ تو میں نے کم فکر بتائی ہے. آپ مجھے خود بتائیں کس کو حقوق پتہ ہیں اپنے, کس کو حقوق پتہ ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک این اپالوجسٹ نا. 95 کے بجائے اب 97 تک چلا گیا. نہیں میں نے محاورتاً بولا تھا نا کہ 100 میں سے 95 کو تو کھ نہیں پتا جی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے اس طرح, اب لفظ نہیں آ رہا, مطلب ورڈ ایگزیجریٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ. اننسیشن. Enunciation, yeah. He speaks. Maybe اب بعد میں آئے گا. Okay, but I get the Yeah. No. It's not just to enforce a point of view. No. That's not just what I did. I purposely used the word from the Quran. کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جاہل کہا ہے جو اپنے غلط کے اوپر ہٹ دھرم ہو گیا ہو. کہ بھائی تم ہٹ دھرم کیوں ہو رہے ہو, ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کرو کہ یار کیا پتا ہم غلط ہوں. نہیں ہم صحیح ہیں, تم غلط کہتے ہو. بھائی آپ غلط ہیں یا میں غلط ہوں, یہ نہیں کوئی فیصلہ سے قرآن کرے گا. کیا پتا میں بھی غلط ہوں. اور لوگوں نے پتہ ہے کیا کامنٹ کیے کہ آپ کو کسان ہونے کے بارے میں سارا کچھ پتہ ہے, کھاد کا, فصل کا, تو آپ کو نہیں پتا تو آپ بھی جاہل ہیں. وہ کسان ہونے کا کیا تعلق ہے. اور بھائی اس وقت سسٹم کی بات ہو رہی ہے. مجھے ناسا کے راکٹ سائنس کا نہیں پتا, اس کا مطلب تو نہیں میں جاہل ہوں. مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ میں جس سسٹم کے اندر ہوں اس سسٹم میں ایگزیکٹ الٹ جا رہا ہوں اپنی آرگینک ڈیزائن کے, اور اس کو میں صحیح مان کے اس کے اوپر پکا ہوا ہوں, اس کی دعوت بھی کر رہا ہوں, تو پھر میں واقعی جاہل ہوں. سمجھ رہے ہیں. اور اگر وہ دعوت کرنے مجھے آتا بھی ہے کہ ساحل تیرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں, بھائی تیرے لیے قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, نہیں تجھے غلط پتا ہے مجھے صحیح پتا ہے, اور پھکی مجھے لگنے لگی ہے, تکلیف میں جانے لگا ہوں, ہر مصیبت میرے پر آنے لگی, مگر میں اپنے آپ کو صحیح مان کے اس دائی کو غلط کہی جا رہا ہوں. So that's a problem. That's called جہل. I think قرآن نے خود, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا انہ کان ظلوما جہولا, اللہ نے کہا انسان ظالم اور جاہل ہے. اللہ تعالیٰ جاہل کہیں نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, تو پاکستان میں اس کو گالی کیوں کہتے ہوئے, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ جہل وہیں سے لے رہا ہوں میں, کہ مطلب یہ آیت میرے منہ سے پاکستانی نے کم از کم 50,000 دفعہ سنی ہے. انہ کان ظلوما جہولا, کہ انسان نے خود اپنے اوپر یہ وزن ڈالا ہے, خود ظالم اور جاہل تھا. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جاہل کہتے ہیں تو کسی وجہ سے یہ لفظ انٹروڈیوس کرانا پاکستان میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کو گالی بنا لی. نعوذ باللہ, مسلمان ہو کہ آپ اس لفظ کو گالی نہیں بنا سکتے. قرآن میں لکھی ہوئی بات ہے جو کہ ایز اے موٹیویشن, جی ایز اے سورس آف انرجی ہے کہ بھائی یہ اسٹیٹ کو چینج کرنا ضروری ہے. اٹس کالڈ بریکنگ دا انرشیا, کہ آپ انرشیا کو توڑنے کے لیے یہ ایک مشین تھی. آئی تھنک جو جن ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہے, اور میں بھی مطلب اتنا فیملیئر نہیں ہوں پاکستان سین کے بارے میں, لیکن جو آپ نے لٹمس ٹیسٹ دیا ہے کہ آپ نے بولا کہ اپنی لاسٹ 30 to 50 ویڈیوز کو آپ اپنی ہسٹری میں دیکھو, تو آپ دیکھو جو ان سے لوگ آپ کو امپاور کر رہے, جو ان سے لوگ آپ کو اکوپ کر رہے, وہ زیادہ تر انہی ممالک کے لوگ ہو گئے. تو ایز اے ایکشن پلان آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ جا کے مطلب ہمیں ان کو ڈسپروو آپ کر سکتے ہو. اگر نہیں تو پھر یہ معاملہ ہمارا چینج ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے, مطلب کاش میں ڈسپروو ہو جاؤں. آئی وڈ بی دا ہیپیسٹ مین. کہ شکر ہے مسلمانوں کے نام صحیح جگہوں پہ آنا شروع ہیں, تھاٹ لیڈرشپ میں, پولیٹیکل انفلوئنس شپ میں, لیڈرشپ میں, فائنینشیل لیڈرشپ کے اندر. نہیں مگر کہاں آئیں گے, چلیں کر کے دیکھ لیجیے گا ٹیسٹ. تو اگر آپ لوگ مطلب کبھی کہتے ہو کہ ہمیں کدھر کریئر جانا چاہیے, کن کو سننا چاہیے, کیا یہ یا وہ, اگر آپ کے ایریاز میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کو فل کرو, آپ موٹیویٹ ہو, آپ یہ چیز کرو. تو یہ چیز مجھے اچھی لگی, اور ایز اے امپاورمنٹ ٹول یہ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے اور اپنا ذہن بنانا ہے. یہ انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ
کیا کہتے سیلف کانفیڈنس، سیلف ورتھ، سیلف اسٹیم، جی سیلف اسٹیم، سیلف کانفیڈنس، یہ چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ میں کرو گے. تو اس گفتگو میں الحمدللہ اور ماشاء اللہ کافی ہم نے پریکٹیکل چیزیں ڈسکس کی ہیں جن کو دیکھ کے کوئی بھی بندہ آپ اس کو یہ ویڈیو بھیجو گے تو ان کا فائدہ اور ان کا بھلا ہوگا. ایک اور چیز بتا دوں تو جسٹ ٹو کیٹلائز دس، یہ ویڈیو آپ انگریزی میں سب ٹیکسٹ کے ساتھ گوروں کو بھیجیں گے، انہوں نے اس کو موسٹ پروڈکٹیو ویڈیو سمجھ کے اپنے بچوں کے اوپر ٹریننگ شروع کر دینی ہے، اور دیسی انڈین مسلم پاکستانیوں کو بھیجیں گے تو انہوں نے کہنا ہمیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ نہ بتا، یا کوئی بھی ایک ایسا ریئیکشن دے دیں گے جو کہ آپ نوٹس کریں گے. جو پروڈکٹیو پازیٹیو لوگ ہوں گے وہ اٹھائیں گے اس میں سے اپنے ٹیک اویز لیں گے اور ایکشن پلان بنائیں گے. جنہوں کی سیلف اسٹیم بروکن ہوگی وہ اس کے اوپر ریئیکشن دینا شروع کر دیں گے. آپ خود دیکھ لیں، کامنٹس میں آپ دیکھ لیجیے گا. تو آپ لوگ ضرور کامنٹس میں بتانا کہ کون سی چیز آپ کو ہماری گفتگو میں اچھی لگی ہے، کس چیز کو آپ نے نہیں سنا، اور فیڈ بیک اپنا دینا. اور اگر کافی فیڈ بیک ہوگی تو انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے آپ کے پاس پارٹ 2 ایک لے کے آنے کے لیے. سیکنڈلی سر، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ایک اور اناؤنسمنٹ کر دوں. میں لندن بلکہ ساؤتھ ہیمپٹن سے لے کے ایڈنبرا تک ہر شہر میجر سٹیز میں، لیسٹر، لوٹن، نیوٹن، کیا کہتے ہیں، ملٹن کینز، نیوٹن مرنز کہہ رہا ہوں تو گلاسگو میں آتا ہے، گلاسگو، ایڈنبرا، مانچسٹر، برمنگھم، لندن، کرالی. لندن کے اندر 5 سیشنز ہیں ہمارے. یہ تمام فری سیشنز ہیں، پبلک سیشنز ہیں، آپ کے بچوں کو اسپیشلی اسٹرکچر کرنے کے لیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں اپنی اس کی آئیڈینٹی اور اس کی ورتھ کو کیسے میں نے بڑھانا ہے، اور اس کو ان گوروں کے اس سسٹم کے تابع نہ آنے، نہیں بلکہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے لے کے آنا ہے کہ بھائی ان کو سکھانا ہے. میں نے صرف علم کی بات کرنی ہے، میں نے پاور کی بات کرنی ہے، میں نے فائنینشیل ورتھ کی بات کرنی ہے، آئی کیو کی بات کرنی ہے، اور نہ صرف بات کرنی ہے، آپ کو ماڈلز دینے ہیں. سیکنڈلی ہوم اسکولنگ کے لیے آپ کو ٹیکنیک سکھانی ہے، فری سکھانی ہے. آپ نے وہ پلیز میرے کی ورڈ انہوں نے کہہ دیا فری، یا بالکل فری سکھانے ہیں. میرے الحمدللہ سارے سیشن فری ہوتے ہیں. آپ کو اس کے ساتھ کرنی تھی. ابھی لوگ کہہ رہے تھے یار یہ ایکسپینسو، جتنی یہ وہ کیب ہے یہ ایکسپینسو لگ رہی ہے. نہیں، میں بہت ایکسپینسو میرے، مگر وہ میرے کمرشل کلائنٹس ہوتے ہیں جن کا ایکسپینسو ہوتا ہے. میرے دین کے سارے کام فری ہیں الحمدللہ. آپ یہ فری سیشنز میں آئیں. تو یہ اگر کوئی لوکیشنز ان کو کدھر ملے گی؟ یہ ان کو ساحل ادیم گوگل کیجیے گا. آپ کی ویب سائٹ؟ میری ویب سائٹ کا نام ہے sourcecode.academy. وہ میرے انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ ہے. ادھر تو آپ کو خیر کورسز میں انرول کرنا ہوگا، ادھر مت دیکھیے گا. یہ ٹور کے لیے ہم وہاں پہ بھی کیلنڈر لگا دیں گے. ساحل ادیم پوڈ کاسٹ کے اوپر یوٹیوب کا چینل ہے، اس کے اندر ہم شارٹس میں سارا کا سارا وہ ڈال دیں گے. کیلنڈر کی کمیونٹی میں بھی ڈال دیں گے یوٹیوب کی. اس کی میری ویڈیو کے اندر بھی ڈیٹس آ جائیں گی. ہر جگہ پہ میں ڈیٹس ڈال رہا ہوں. اور انسٹاگرام پہ ساحل ادیم آفیشیل، ادھر ہم سارا پوسٹر بھی، کیلنڈر بھی پوسٹ کر دیں گے in the next coming week, because ہم آپ کو 2-3 weeks کا نوٹس دیں گے. Obviously you guys have schedules, you can't just start coming in tomorrow. So by first week of July, last week of June inshallah, I'll be touring all over the country in all. And میں کیوں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ میں اٹینڈ کرنا ہے تو اپنی ڈیٹ لے لیں. اگر آپ نے اپنے علاقے میں کوئی سیشن ارینج کرنا ہے، ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے ارینج کرنے کے لیے. ایون if you have to book a venue, we will get the team to book a venue for you, but you have to have a network to get people in. At least 100 to 150, زیادہ نہیں، ہزاروں میں نہیں، 100-150 بندہ بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. I will come in and I'll deliver a totally dedicated lecture for your kids, yourselves, so that you can understand کہ میں مشن پہ ہوں. آپ نے بھی آپ کے بچوں کو مشنری بنانا ہے، فارورڈ موشن میں جانا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ہم نے. اور یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے، خالی ہم بات نہیں کر رہے، مطلب بات کر کے تو لوگ مونچھوں پر ہاتھ مار کے تو بس ویڈیو آف کر کے تو سو جائیں. اب سولوشن بھی ہے، اب پریکٹیکل، مطلب آپ ان یہ سیشنز آفر کر رہے ہو، فری دے رہے ہو، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ مطلب آنا، بینیفٹ کرنا اور وہ اسپریڈ کرنا. یا بالکل. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یوتھ ڈیولپمنٹ، ٹین ایج ایشوز، اسپیشلی پیرنٹس کے ایشوز. یہ میرا پرائم فوکس ہے. مگر کریئر ایشوز بھی ہوں، آپ لے آئیں وہاں پہ. میں چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے میرے اسلامک میسیجنگ سسٹم .com کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، 4 آبجیکٹیوز ہم نے لکھے ہیں، وہ بھی فری ہے، سب کچھ فری ہے.
وہاں پہ آ کے دیکھیں کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں, مسلمانوں کو اکٹھا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے بچوں کو پیسے, سیاست, علم, آئی کیو, ایموشنل انٹیلیجنس, کرٹیکل تھنکنگ کیوں سکھا رہے ہیں ہم, تاکہ آپ کے بچے کل کو میرے بچوں کے ہیرو بن سکیں, اور میرے بچے آپ کے بچوں جیسا بن کے بٹان کو آگے لے کے, جھنڈے کو اور آگے لے کے جا سکیں. اوکے, مائی ڈاٹر از 6, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آئی نیڈ گرلز پرفارمنگ. So if you do not have the right acumen right now, my daughter will have to naturally go through وہ 35 بندے اس کو بھی وہی کرنے پڑیں گے جو غیر مسلم ہوں گے. آپ کی بچیوں کے نام آئیں گے, آپ کے بچوں کے نام آئیں گے, تو میرے بچوں کو بھی مسلم فگرز ملیں گے, ان کو پتہ ہوگا یار ایک قوم کی آئیڈینٹی ہوتی ہے اور ہم نے قرآن کے لیے سارا کچھ کرنا ہے. میں قوم پرست نہیں ہوں, میں اللہ پرست ہوں, یاد رکھیے گا. مگر اس وقت ایتھیسٹ, لٹرلی ایتھیسٹ ہمیں فزکس بھی سکھا رہے ہیں, میتھس بھی سکھا رہے ہیں, پالیٹکس بھی سکھا رہے ہیں. امیجن کریں انہوں نے کدھر لے کے چلے جانا ہے ہمارے بچوں کو. سو انف آف دس لو بالنگ پلیز, انف آف دس لٹل لیگ, وی ہیو ٹو پلے دا میجر لیگ ناؤ. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے پوری دنیا کے سامنے اسلام کو ڈومینیٹ کر کے دکھایا. لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے, اس کو لے کے جانا ہے, اور آئی کیو کے تھرو, فزکس, میتھمیٹکس, قرآن کے تھرو, سیرہ کے تھرو لے کے جانا ہے, بایولوجی کے تھرو, پولیٹیکل سائنس کے تھرو لے کے جانا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ بچپن کی پرورش کے لیے میں خود ٹریننگ دینے آ رہا ہوں آپ کے شہروں میں, آپ کو کیسے بچے کو ٹرین کرنا ہے, مسلم آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, سیلف اسٹیم کیسے بنتی ہے, نیٹ ورک کیسے بنتی ہے, یہ سب سکلز میں خود ہوں. 4-6 گھنٹے کے سیشن کرتا ہوں میں. 1-2 شہروں میں نے 7 آورز لگاتار کھڑے ہو کے پورا سیشن ڈلیور کیا ہے, اتنے سیریس کوشچن سے. تو ڈونٹ یو کم اپ ود دا فیکٹ کہ آپ بزی ہیں. ٹرسٹ می, ایوری ون از بزی. اپنے بچوں کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, اور جتنا زیادہ لوگوں تک یہ میسیج ہو سکتا ہے پہنچائیں, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں, اور ایک دفعہ یہ پوری ون سورس سے ساری انفارمیشن سب کو جاری ہو انشاءاللہ. ساحل صاحب, آپ کو اس مشن میں اللہ کامیاب کرے, اور ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق دے, اور may we become leaders and may we become people that Allah becomes pleased with once again. Ameen, inshallah. Thank you so much for having me. Seriously. And it was a genuine pleasure. Same here, sir. It was such an honor to be here. Inshallah, depending on the people's feedback, inshallah, we can do a part 2. Oh, inshallah, for sure. Inshallah. Anytime, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.